سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا دوسرا رکوع، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے۔ یعنی انسان اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے غصے میں آ کر بد دعا کرتا ہے اور ان سب کو کوستا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعا قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے، یعنی فوراً گھبرا جاتا ہے، غصے میں آ کر بد دعا میں جلدی کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہے۔ آدمی برائی کی دعا کرتا ہے تو اس سے مراد کافر ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا، یا رب، اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن ماری گئی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات و دن کو دو نشانیاں بنایا، یعنی رات و دن کو ہماری وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی، یعنی رات کو تاریک کیا، رات میں اندھیرا ہوتا ہے تاکہ اس میں آرام کیا جائے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کی نشانی دکھانے والی بنائی، یعنی دن کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، کسب میں، معاش کے کام میں آسانی ہو اور تم آسانی سے یہ کام کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو، یعنی رات و دن کے آنے جانے سے تم یہ اندازہ کر سکو کہ سالوں کی گنتی کیا ہے اور اس کے حساب کو جان سکو۔ دینی اور دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب جانو، مطلب یہ کہ اگر مسلسل دن ہوتا تو حساب میں مشکل ہوتی، اس لیے رات دن، پھر اس سے ہفتہ بنتا ہے، پھر ہفتے سے مہینہ، پھر مہینے سے پھر 12 مہینے تو سال، اور 100 سال ہو تو 1 صدی بن جائے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی، یعنی وہ چیزیں جس کی ضرورت دین میں ہے وہ بھی ظاہر کی، وہ چیزیں جن کی ضرورت دنیا میں ہے وہ بھی ظاہر فرمائی، ہر ایک چیز کی تفصیل فرما دی۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کچھ نہ چھوڑا۔ اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ غرض ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں تمام چیزوں کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتاب ہے، کیسی اس کی جامعیت ہے کہ پورے قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے، یعنی جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا، جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا، خیر یا شر، بھلائی یا برائی، سعادت یا شقاوت،
نیک بختی، بدبختی، وہ اس کو اس طرح لازم ہے جیسے گلے کا ہار لازم ہوتا ہے، جہاں جائے ساتھ رہے، کبھی جدا نہ ہو، جیسے گلے کا ہار ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، تو ایسے تقدیر کے فیصلے بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت، نیک بختی یا شقاوت، بدبختی کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر جیسا لکھ دیا گیا ویسا اس کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے انجام کو اچھا فرمائے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا وہ پائے گا۔ ایک نوشتہ نکالیں گے، نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک، فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ محشر کی شرمندگی سے بچائے۔ کتنے گناہ چھپ کر کیے، جب نامہ اعمال پڑھنے کا حکم دیا جائے گا تو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ لیکن بندہ اگر سچی پکی توبہ کر لے تو نامہ اعمال کے گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محشر کی شرمندگی سے بچائے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا، یعنی جس نے توبہ کی اور جو سیدھے راستے پر چلا اس نے اپنا فائدہ کیا، ثواب وہی پائے گا۔ ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، یعنی جس نے گناہ کیے، جس نے اپنے آپ کو برباد کیا تو بہکنے کا گناہ اور وبال اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، ہر ایک کے گناہوں کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرمائے اور رائے حق ان پر واضح کرے اور حجت قائم فرمائے۔ جس قوم پر عذاب آتا ہے اس سے پہلے رسول بھیجا جاتا ہے اور وہ حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو ان پر عذاب آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں، مالداروں سرداروں پر احکام بھیجتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسلمان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ تو بات تو صحیح کر رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ہمیں سمجھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر میں نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا اور جھٹلا دیا، اس کا مذاق اڑایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ ایسا تو نہیں کہ میری مہلت ختم ہو چکی ہو اور یہ اب سمجھانے کے لیے آیا ہے، اور اگر میں نہیں مانتا تو مجھ پر کوئی پریشانی یا عذاب آ جائے۔ یہ چیز اگر ہم سوچ لیں تو ہم ڈر جائیں گے
اور پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ اور واقعی ایسا کئی مرتبہ مشاہدے میں آیا کہ جب کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو اس کے دل میں تو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور اسی الہام کی وجہ سے وہ سمجھانے کے لیے آتا ہے، ہمارے بھلے کے لیے آتا ہے، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی ہی قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں، یعنی وہ قومیں جو جھٹلانے والی قومیں تھیں، جیسے عاد، سمود وغیرہ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار، دیکھنے والا، وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ من کان یرید العاجلۃ، جو یہ جلدی والی چاہے، عاجلہ جلد آنے والی یعنی دنیا، جو دنیا کا ارادہ کرے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے اس میں جلد دے دیں جو چاہیں جسے چاہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے، اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، کبھی ایسا کہ عیش چاہتا ہے تکلیف دیتے ہیں۔ ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی اور بدبختی تو جب بھی ہے۔ اور مومن جو آخرت کا طلبگار ہے، اگر وہ دنیا میں فقر سے، فاقے سے، تنگ دستی سے زندگی گزارے تو بھی آخرت کی دائمی نعمت اسی کے لیے ہے، اور اگر دنیا میں بھی اللہ کے فضل سے اس کو آرام ملا تو دونوں جہاں میں کامیاب ہوا۔ غرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور اگر کافر دنیا میں آرام پا بھی لے تو دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم ہم کر دیں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت چاہے، وسعى لها سعيها، اور اس کسی کوشش کرے، یعنی آخرت چاہے اور پھر اس کو چاہنے کے ساتھ ساتھ حاصل کرنے کی واقعی کوشش بھی کرے، یعنی اچھے اعمال کرے۔ وہو مؤمن، اور وہ ہو ایمان والا، کیونکہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی، وہی کامیاب ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے تین چیزیں چاہیے۔ ایک تو بندہ آخرت کا طلب کرنے والا ہو، یعنی اس کی نیت اچھی ہو۔ دوسرا، وہ صحیح کرے، کوشش کرے، نیک اعمال اختیار کرے، اور نیک اعمال اخلاص کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرے۔ اور تیسری چیز ایمان ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے بھی مدد دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے بھی مدد دیتے ہیں۔
تمہارے رب کی عطا سے یعنی دنیا میں سب کو روزی دیتے ہیں، لیکن انجام ہر ایک کا اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وما كان عطاء ربك محظورا، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں، یعنی دنیا میں سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد، نعمتیں، پھل، سبزیاں، اناج، میوے اور دیگر نعمتیں، اس سے مومن اور کافر دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دی، مال میں، کمال میں، عزت میں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کر۔ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا بے کس، یعنی پھر تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا اگر تو نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کی تو مذمومن ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں تیری مذمت کی جائے گی، مخذولہ ہو جائے گا، یعنی تو بے کس و بے یار و مددگار ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ یہاں پر آخرت کی بھلائی کا ذکر ہے، دنیا کی بھلائی کا ذکر ہے، اور ہم نے تفسیر میں سنا مومن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ دنیا میں وہ فقر و فاقہ اور مشقت سے زندگی گزارتے ہیں لیکن آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ایک مومن وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ دنیا میں بھی آرام دیتا ہے، آخرت میں بھی راحت دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔